السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سیرت پر یہ پروگرام سیریل وائز آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا 92 سیریل ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا تعارف کرا رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس پر ضروری گفتگو کی تھی۔ 2 دن انشاءاللہ، آج اور کل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول کیا تھا، اس پر ہم بات کریں گے، اور زندگی رہی تو پھر دوشنبہ سے 7 ہجری پر ہم بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے شام تک کیسے گزرتا تھا، اور یہ سب بیان کرنے کی بنیادی وجہ پہلے سمجھ لیں۔ یہ محض کوئی آپ کو نالج فراہم کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ کے جو ذاتی یہ معمولات ہیں، اس میں 3 کیفیت ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ نے خود کیا ہے، انکریج نہیں کیا کسی کو کرنے کے لیے، یا حکم نہیں دیا، خود کرتے رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کیا بھی ہے اور لوگوں کو کہا بھی ہے کہ آپ ایسا کریں۔ اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ جو آپ کہہ دیں، خود بھی کریں اور لوگوں کے لیے کیا ہے کہہ بھی دیں، اس کا جو ہے ثواب کا درجہ اور اصول کے لحاظ سے اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام میں جس سے لوگ پبلک کر رہے اسے منع کر دیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کام آپ پبلک میں، عوام میں ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے منع کر دیا، تو اس سے پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے۔ آدمی کے لیے منیمم درجہ، کم سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ منہیات رسول، اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے کم سے کم وہ نہیں کرے۔ سنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، فرض کے بارے میں نہیں۔ فرض اور قرآن حرام حلال جو اس میں تو منع کر دیا گیا تو وہ کرنا ہی، ہر حال میں رکنا ہی رکنا ہے۔ سنت کے بارے میں کم سے کم یہ ایک مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے وہ کسی بھی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ صاحب کھڑے ہو کر کے نہیں کھانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نہیں کھانا کھائیں۔ دوسرا درجہ کرسی پہ بیٹھنے کا ہے۔ کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ نے منع نہیں کیا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر بندہ کھا لے گا، گنہگار نہیں ہوگا، کھڑے ہو کر کھائے گا گنہگار ہوگا، کیونکہ کھڑے ہونے میں منہیات رسول موجود ہے، حکم ہے نہیں کرو ایسا۔ کرسی کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، آپ کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تیسرا درجہ جو ٹاپ کلاس کا اللہ کے رسول کیسے کھاتے تھے اس کو اختیار کریں گے، روحانیت پیدا ہوگی۔ یہ جو ہم شکایت کرتے رہتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں لیکن مولانا کچھ مزہ نہیں آتا ہے، اندر سے روحانیت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کاموں کو کرنے کے لیے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں گناہ تو نہیں ہے مولانا۔ جب تک آپ کا ہمارا مزاج یہ رہے گا تب تک روحانیت نہیں پیدا ہوگی۔ مزاج یہ ہونا چاہیے کہ مولانا اس کام کو اللہ کے رسول کیسے کرتے تھے۔ جب یہ مزاج بنتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ حقیقت میں برکت اور روحانیت وہ اللہ کے رسول کے کرنے کی وجہ سے اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کام میں ہم جب اس کام کو کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی مطابقت ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔
ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہم ایسے کریں، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے مولانا ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی کہ نہیں، اب ہم اس کے لحاظ سے فتویٰ دیں گے۔ ایک دوسرا آدمی پوچھتا اللہ کے رسول نماز جب پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ اس کے سوال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بچت کی بات کر رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی معمولات نبی، اس کو اگر آپ زندگی میں اپنائیں گے تو وہ جو آپ کی ہماری شکایت ہے کہ ہم اندر سے مولانا کوئی سکون نہیں ہے، کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے، عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دل نہیں لگتا، وہ کیفیت ختم ہوگی۔ لیکن اگر اس کو نہیں اختیار کیا جائے گا، آپ پڑھتے رہیں گے نمازیں، روحانیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو تینوں کیفیت کو مد نظر رکھا کرے۔ منع کیا گیا ہے تو ہر حال میں پرہیز کریں، اجازت دی گئی ہے کرنے کی بات ہے، روحانیت نہیں آئے گی۔ روحانیت کس میں آئے گی؟ جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ بات سمجھے میں نے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے نبی کے اس کام میں برکت اور روحانیت ڈال دیتا ہے۔ یہ تو نبی ہیں اور پھر نبیوں کے سردار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ جب بندہ اللہ والا بن جاتا ہے تو وہ اگر ایسی کوئی قسم کھا لے جو بڑی ناممکنات میں سے اس کی نظر میں ہوتی، اللہ اس کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے پنجاب کے علاقے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ آخری وقت میں یہ گر گئے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اور جو دشمن تھا، سکھوں سے لڑائی ہو رہی تھی، جو دشمن تھا وہ ان کے اوپر وار کیا، اور وار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی بھی دی، وار کرتے مارتے ہوئے۔ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حالانکہ گر چکے تھے، انہوں نے قسم کھائی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے میرا اللہ تجھ پر قادر کرے گا کہ میں تجھ کو ماروں، گرچہ میں گرا ہوا ہوں، تو نے میرے رسول کو گالی کیوں دی؟ اور یہ کہہ کر کے جب انہوں نے دم مارا نا تو کھڑے ہو گئے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ ایک بندہ جو خون سے لہو لہان ہے، اچھا اتنے میں جب ایسے کھڑا ہوا، ویسے ہی اس نے کیا کیا کہ ان کی گردن پہ وار کر دیا، اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی۔ صحیح واقعات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا بدن بغیر گردن کے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور اس کو مار کر کے یہ گرے زمین میں۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب اللہ والے قسم کھا لیتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی مدد۔ جب اللہ والوں کی کیفیت ہے، سید الانبیاء تو بہت اونچی ذات ہے۔ شیخ سعدی کے بقول کی عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا نہیں ہے آپ، لیکن اس کے نیچے جو کچھ ہیں وہ آپ ہیں۔ تو اس لیے ان کے کام سے جب ہم دلچسپی لیتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں ہم کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی نماز کا نمبر دینا شروع کر دیں تو فیل کر لیں گے اپنے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ مولانا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری نماز مان اس لیے لیتا ہے کہ وہ جو رکوع تم نے کیا ہے یہ سمجھ کر کیا ہے اللہ کے رسول ویسا رکوع کرتے تھے، کیفیت نہیں پیدا ہوئی رکوع میں، کیفیت سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول جب رکوع کرتے تھے جو کیفیت ان کی پیدا ہوتی تھی، وہ کیفیت تو ہمارے رکوع میں نہیں پیدا ہوئی، نہ سجدہ کرنے میں وہ کیفیت پیدا ہوئی، لیکن اسٹائل آف سجدہ اور اسٹائل آف رکوع کس کا اختیار کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ اس بنیاد پر پروردگار عالم اس کو ٹک مار دیتا ہے کہ ہمارے رسول کے طریقے پر یہ چلا ہے۔ کیفیت پیدا ہونا تو بہت بات کی بات ہوتی ہے، اتنا رب کو اپنے رسول سے محبت ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر یہ روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کہ اس پر کوشش کریں کہ جس طرح اللہ کے رسول کرتے تھے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جب اپنے گھر چلے جاتے تھے، یا صبح سے ہم بات کرتے فجر سے فجر تک کی،
تاکہ ایک پورا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جب اذان ہوتی تھی تو اذان جیسے ہوتی تھی ویسے اٹھ جاتے تھے. نماز کا وقت متعین تھا رسول کے آنے کا ٹائم. جماعت کا وقت کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول آ جائیں گے تو جماعت کھڑی ہوگی. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نظر نہ آ جاؤں تب تک نہیں کھڑے ہوں. تو اللہ کے رسول جب اذان ہو جاتی تھی تو اٹھ جاتے تھے. تہجد میں اٹھ کر کے سوتے تھے تھوڑی دیر، 10-5 منٹ. آپ سوچیں گے پھر تہجد پڑھے نہیں، کیونکہ وہ کراس کوسچن آ رہا ہے، اس کا ہم جواب، کیونکہ ہم فجر سے فجر تک جائیں گے، اس لیے وہ بعد میں آپ کا جواب آئے گا. ابھی ہم فجر سے شروع کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ فجر کے اذان ہوتے ہی فوراً اٹھ جاتے تھے. ہماری نمازیں معلوم کہ چکتی ہیں، اذان ہو گئی، اب ہم کو معلوم ہے کہ 20 منٹ کے بعد جماعت ہے، وہ 20 منٹ ہم کو سونا ہے، 15 منٹ اور سو لیں، 5 منٹ اور سو لیں. ویسے کسی آدمی سے بولو کہ بابو 10 منٹ سو لو، آرام کر لو، بولے گا چلو یار 10 منٹ کیا آرام کرنا ہے. فجر میں وہ 10 منٹ اس کے لیے بڑا قیمتی ہے صاحب، وہ 10 منٹ سونا ہے اس کو. 90% لوگوں کی نمازیں اس چکر میں چھوٹتی ہیں. نمازیوں کی نماز بتا رہا ہوں، جو نہیں پڑھ رہے ان کے لیے تو یار اذان ہونا نہیں ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے. جو نمازی ہیں بیچارے وہ اس چکر میں نماز چھوڑ رہے. وہی 10-15 منٹ کے سونے میں نماز کیا ہوتی ہے، چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے. اٹھتے ہی سب سے پہلا کام مسواک کرنا. کیا کرتے تھے؟ مسواک کرنا. کیونکہ رات میں وضو کا پانی اپنے چارپائی کے پاس رکھتے تھے. کبھی چارپائی پر آپ لیٹتے تھے، کبھی زمین پر لیٹتے تھے، لیکن تھوڑا سے زمین سے اٹھی ہوئی چیز ہوتی تھی، کوئی بھی بستر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. اٹھ کر کے مسواک کرنا، وضو کرنا. وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، بہت ہی ہلکی، مطلب زیادہ تر قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور قل اللہ احد فجر کی نماز میں پڑھ کر کے، اور آپ کیا کرتے تھے، وہاں سے مسجد آ جاتے تھے. جب مسجد آ جاتے تھے تو اسی وقت نماز شروع ہو جاتی تھی. نماز کی کیفیت پر ہم الگ بات کریں گے. ابھی ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائمنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نماز فجر جب پڑھ چکتے تو پلٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. پلٹ کر بیٹھتے تو الٹی پلٹی مار کر بیٹھتے. الٹی پلٹی سمجھتے ہیں جیسے یہ بیٹھے بھائی صاحب ہمارے، ایسے بیٹھتے تھے. عموماً ایسے جیسے نمازیں بیٹھے رہتے اس کیفیت میں نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ ان کو اطمینان سے دیر تک بیٹھنا ہے. ہم نماز کی حالت میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے. تو الٹی پلٹی مار کر اللہ کے رسول میں بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک نظر کرتے تھے. یہ جو آپ پلٹ کر کے بیٹھتے تھے ہر نماز کے بعد، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو روزانہ کے نمازی ہیں اس میں سے کوئی غیر حاضر نہیں ہے، غیر حاضر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ آپ پورا ریکارڈنگ کرتے تھے. پھر اسی لحاظ سے ان کے ملنے، ان کی حال، ان کی خیریت پوچھی جاتی تھی. تو بیٹھ جاتے تھے. بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. عمومی بات کر رہا ہوں، 1-2 مرتبہ کا واقعہ کوئی اس کے خلاف آ جائے، وہ جو آپ کی جنرل لائف ہے وہ آپ اس پر ہم بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ پوچھتے تھے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کوئی خواب کی بات بتاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کی تعبیر بیان فرما دیتے تھے کہ یہ اس کی تعبیر ہے. اور کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ آج اپنے خواب کو بیان کرتے تھے. خواب کو بیان کرنے کے بعد بیٹھے تھے، ہر قسم، امام سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ ہر قسم کی باتیں ہوتی تھی. پھر صحابہ جو سامنے بیٹھے رہتے تھے ان سے کبھی واقعات سنتے تھے، کبھی یہ واقعات سناتے تھے، کبھی کوئی شعر وغیرہ لوگ اچھے سنا دیتے تھے، کبھی کوئی پچھلی باتیں ہوتی تھی وہ سنائی جاتی تھی. ہوتے ہوتے اتنا ہو جاتا تھا کہ سورج اچھی طرح نکل آتا تھا. جب سورج نکل آتا تھا تو کبھی 8 رکعت زیادہ تر اور یا 4 رکعت، پھر نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کے بعد کبھی اگر مال غنیمت آیا رہا تو اس کے تقسیم کا ٹائمنگ ہوتا تھا، یا کوئی کیس یا مقدمے کی بات ہوئی کسی کے اوپر. اللہ کے رسول پورے ملک کی ایک ہی عدالت تھی، لیکن اتنی تربیت صحابہ کی کر دی تھی کہ کیس ہی نہیں آتے تھے. پورے ملک میں جو بھی خلفشار ہوتا اگر ایک جگہ عدالت کر دیں تو چل ہی نہیں سکتی عدالت. ایک شہر کی عدالت کے لیے کئی کورٹ ہوتے ہیں، وہاں پر کیس اتنے کم ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بہت کم وقت نکالنا پڑتا تھا. کبھی کبھار، وہ بھی جب بھی پنگا مدینے میں ہوا تو یہودیوں سے ہوا ہے،
مسلمانوں میں آپس میں ایک آدھ دو روایت کہیں نظر آ جائے، ورنہ کوئی ایسے نہیں کہ ہمارے تجارت میں انہوں نے گھپلا کر دیا، پیسہ لے لیا، پلا کر دیا، دھماکہ کر دیا، کوئی کیس اس قسم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہی نہیں تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت کر رکھا تھا عدالت کا، اور اس میں فیصلے بیان فرمائے جاتے تھے. یہودی بھی کبھی کبھی فرسٹ پارٹی سیکنڈ پارٹی دونوں پارٹی یہودی ہوتی تھی، وہ بھی اپنے مقدمات کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے سے فیصلے فرماتے تھے. اگر جو بات مقدمہ آیا ہے اس کے بارے میں پریویس کتابوں میں یعنی توریت، انجیل یا زبور میں کوئی حکم موجود ہے اور قرآن اب تک اس کے بارے میں سائلنٹ ہے، تو آپ وہی فیصلہ فرما دیتے تھے جو پرانی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا. اور اگر قرآن مجید نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منسوخ کر دیتے تھے اور اس قرآن مجید کے مطابق فیصلہ فرما دیتے تھے. اور پھر کسی کو اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس میں کیا کرے، آگے پیچھے کرے، اس فیصلے کو ہر حال میں ماننا ہوتا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے گھر چلے جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ گھر چلے. ایسا لگتا ہے کہ 10 ساڑھے 10 11 تک آپ گھر چلے جاتے رہے ہوں گے. جب گھر جاتے تھے تو گھر کا جو ٹائم تھا اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کر رکھا تھا. ایک یہ ٹائم آپ کے گھر جانے کا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں 10:30 سے لے کر کے ظہر تک 12:30 1 بجے تک کا یہ ٹائم آپ کے گھر جانے کا ہوتا تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ٹائم کو 3 حصے میں بہت ہی پنکچوئلٹی سے زندگی گزارتے تھے. اگر اتنے پنکچوئل نہیں ہوتے تو اتنا کام ہی نہیں کر سکتے تھے. اور یہ جتنے بڑے ہمارے اکابرین گزرے ہیں جو آپ بڑے دیکھتے ہیں کہ 200 300 500 کتابوں کے رائٹرز ہیں، وہ ایسے ہی ہیں. انہوں نے اپنی لائف کو پنکچوئل بنایا، تب جا کر کے جس کا جب چاہے آ جائے ملاقات کرنے، جس کا چاہے بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ پلاسٹک چلتی کام کرنے والے کے لیے. وہ تو بولتا ہے ہم 10 منٹ کے لیے آپ بات کرنا ہے، بات کرنا اپنا چلو السلام علیکم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے وقت کو 3 حصے میں بانٹ دیتے تھے. کون؟ وہ 10:30 سے لے کر کے 1 بجے تک کا جو وقت دوپہر کا ہوتا تھا اس کو 3 حصے میں تقسیم کرتے تھے. پہلا حصہ یا دوسرا حصہ یا تیسرا حصہ میں آرڈر نہیں بتا پاؤں گا، اتنا ایگزیکٹ نہیں معلوم ہو سکا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ایسا ہوتا تھا جس میں آپ پھر عبادت کرتے تھے. اس ایک حصے میں پھر عبادت کرتے تھے. اس کے دوسرے حصے میں اپنی بیویوں سے بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے، گھریلو باتیں جیسے عام طور کی باتیں ہوتی ہیں. اور اسی درمیان میں اپنے گھر کا کام بھی کرتے رہتے تھے. مطلب دودھ دھونا ہے تو دودھ دھو لیا، جوتا وغیرہ ٹھیک کرنا ہے. اب یقینی بات ہے جوتا روز تو نہیں ٹھیک ہوتا ہے، کپڑا کبھی پھٹا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیا. جیسے آپ سنڈے کے دن میں گھر کے کام کرتے ہیں نا، ویسے اللہ کے رسول روز کرتے تھے. وہ کرنے کے بعد اور بیویوں سے اسی وقت باتیں بھی کرتے رہتے تھے. تیسرا جو وقت ہوتا تھا اس میں آپ آرام کرتے تھے. وہ جو آرام کا وقت تھا اس میں یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ اگر خاص صحابی آ جائے تو اندر بلا لینا. جیسے ابو بکر ہیں جو چوٹی کے صحابہ تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کے وقت کی بربادی نہیں. یقینی بات ہے کہ کوئی اہم میٹر پیش آ گیا ہے، لہذا وہ اس ٹائم میں آئے ہیں، لہذا ان کو وقت نکالا جائے. تو اگر کوئی ایسے آتے تھے تو اللہ کے رسول ان کو مسجد میں بیٹھا دیتے تھے کہ اب ظہر میں آئیں گے ملاقات کریں گے. لیکن اگر یہ کوئی کبار صحابہ آ جاتے تھے تو پھر اللہ کے رسول وہ جو اپنا وقت آرام کا لیے ہوئے تھے اس میں بلا کر کے ان سے کیا کرتے تھے، میٹر پر بات کر لیتے تھے، جو بھی بات ہوتی تھی. اس طریقے سے ظہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پاس ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ظہر کی اذان ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد آ جاتے تھے. زیادہ تر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ دوپہر کا کھانا ظہر کے بعد کھاتے تھے، نماز پڑھ لینے کے بعد. بعد تو ایسا بھی ہوا ہے پہلے بھی کھا لیا ہے. دوپہر سے لے کر کے عصر تک عموماً آپ مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے، اپنے گھر آ جاتے تھے. اور وہ گھر میں پھر وہی 3 حصہ اس کا تقسیم ہو جاتا تھا. ایک اپنے آرام کے لیے، ایک جو ہے گھریلو کام کاج کے لیے، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے. اس میں بھی اگر کوئی کبار صحابہ آ گئے تو پھر ان کو ٹائم دے دیا جاتا تھا اور ان سے بات ہو جاتی تھی. عصر کی نماز اذان ہوتی تھی، عصر کی اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد آتے تھے. ہمارے آج جو پیر وغیرہ ہے نا جعلی قسم کے، نہیں، ہم نماز مدینہ میں پڑھتے ہیں، یہیں بیٹھے ہیں جھوٹے قسم کے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہتے تھے پوری زندگی میں. پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں، ایک دن کا واقعہ بھی ایسا نہیں ہے
کہ اللہ کے رسول اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی نہ گئے ہوں. ایک دن جب آپ نہیں گئے ہیں وہ 13 یا 11 نمازیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. بقیہ کسی نماز کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہوں اور مسجد میں نماز ہو رہی ہو. ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا پوری مدنی زندگی میں. یہ جتنے اس قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں تو جھوٹے قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں. اور اللہ کے رسول اگر یہ چیز مستثنا ہوتی کہ کرو یا نہ کرو تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کو الگ کیا جاتا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ چھوڑ دیں نماز وغیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر یہ چیز معاف نہیں ہوئی تو پھر کسی پر معاف نہیں ہے, اور جو ایسا کر رہا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. عصر کی نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے نکلتے تھے مسجد سے, ایک ایک بیوی کے گھر جاتے تھے, سب سے ملاقات کرتے تھے, ان کے حال خیریت ضرورت جو بھی ہوتی تھی ان سے باتیں کرتے تھے. کبھی کبھی باپ بیوی کے ہاں کوئی, کیونکہ عصر کے بعد آدمی کو تھوڑا سا کھانے پینے کا دل چاہتا ہے, تو کبھی کبھی کچھ شربت وغیرہ بھی پی لیتے تھے جیسا جس کے ہاں ہوتا تھا. پھر آخر میں یہ ہوتے ہوتے جو ہے نا مغرب کا وقت ہو جاتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ مغرب کا وقت ہو جاتا تھا. جو صبح کا وقت میں نے آپ کو بتایا 10:30 سے لے کر کے 11 تک, اس میں کبھی کبھی جب یہاں پر عصر میں ان لوگوں سے سامان کی نوٹس پرچی مل جاتی تھی تو اس درمیان میں سامان بھی خریدے چلے جاتے تھے. تو یہ عصر سے لے کر کے مغرب تک بیویوں کی خیریت لیتے تھے, ان سے باتیں کرتے تھے. باتیں کرنے کے بعد مغرب کے وقت زیادہ تر ایسے چکر لگاتے تھے کہ جس بیوی کے ہاں باری ہوتی تھی اس کا گھر لاسٹ میں رکھتے تھے. سمجھے میرے؟ پہلے ایسا نہیں کہ کرتے تھے, جن کے یہاں آج رکنا ہے رات میں ان کا نمبر سب سے آخر میں رکھتے تھے. ان کے یہاں جب جاتے تھے تو مغرب کے وقت تک پہنچ جاتے تھے. مغرب کے وقت میں ساری عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر میں آ جاتی تھی. مغرب سے لے کے مغرب کی نماز پڑھنے پھر چلے آتے تھے. یہ عورتیں یہاں رہتی تھیں, یہ لوگ یہی نماز پڑھ لیتی تھیں. پھر اللہ کے رسول مغرب کے بعد پھر آتے تھے. مغرب سے لے کر کے عشاء تک یہ تمام عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنا دن ٹائم پاس کرتے تھے. جیسے ہی عشاء کی اذان ہوتی تھی ساری عورتیں اپنے اپنے حجرے میں چلی جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے. عشاء کی نماز جب ہو جاتی تھی, نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جگتے نہیں تھے. نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد زیادہ کھانا کھایا جو میسر ہوا, اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے کیا کر دیا, پھر آرام کر دیا. اب کسی بھی آدمی کو ملنے ملانے کی آنے کی اجازت نہیں تھی. یہ ہماری جو نمازیں چھوٹ رہی فجر کی, اس کی صرف بنیادی وجہ ہے آپ عشاء کے بعد سونے کے عادی ہو جائیں, کبھی زندگی میں فجر چھوٹ نہیں سکتی. آپ خود کہیں گے کہ رات کسی طرح ختم ہو. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم 12 کے بعد سونے کے عادی ہو گئے ہیں. یہ سارا مسئلہ فجر کی نماز کے چھوڑنے کا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سونے کے ٹائمنگ کو ایک دم کیا کر دیا ہے, چینج کر دیا ہے. اس چینج کرنے کی وجہ سے ساری لعنتیں ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتے اور نمازیں ہماری چھوٹتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 100%, عموماً نہیں بلکہ 100% عشاء کی نماز کے بعد کوئی نہ درس ہوتا تھا نہ کوئی تقریر ہوتی تھی, کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے. عشاء سے لے کر کے آدھی رات تک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ گرمیوں میں عشاء وہاں پر 9 بجے ہو جاتی ہے, 9 سے لے کر کے 1 بجے رات تک, اور سردیوں میں 7:15 7:20 پر بھی ہو جاتی ہے عشاء. اب آج کل 7:20 پر عشاء ہو رہی ہے وہاں بھی. تو 7:20 پر اگر عشاء ہوئی تو 1 بجے تک اگر آپ سمجھیں یا 2 بجے تک سمجھیں تو تقریباً 6 گھنٹے کا وقفہ مل جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے, سو جاتے تھے, جیسے ہی نیند کھل جاتی تھی اٹھ جاتے تھے, اٹھنے کے بعد نماز پڑھتے تھے, پھر نیند آتی تھی پھر سو جاتے تھے, پھر نیند ٹوٹ جاتی تھی پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے. ایسے ایک رات میں کبھی کبھی 4 3 مرتبہ بھی ہوتا تھا کہ سوئے اٹھے اور نماز پڑھی. لیکن زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ آپ اپنے آخری وقت میں اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد نماز پڑھتے تھے. کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے؟ کبھی کبھی پوری سورہ بقرہ پڑھتے تھے, سورہ نساء پڑھتے تھے, سورہ آل عمران پڑھتے تھے.
लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे, यहां तक कि पैरों पे कभी कभी वरम आ जाता था। जो रवायत आती है ना वरम की, वो हमेशा की नहीं है, ये बात याद रखें। हमेशा अपने आप को बैलेंस रखा करें जब भी बात सुने। वो जो रवायत है वो मक्की जिंदगी की रवायत है पैरों के वरम की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जानबूझ करके अपने बदन को तकलीफ नहीं पहुंचा। इसको नोट कर लें। आज इस्लाम में इबादत उतनी ही करनी है कि बदन को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्की जिंदगी में ये वाकया हुआ है जिसमें आपके पैरों पर वरम आया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कई मरतबा है, 2-4 मरतबा से ज्यादा का वाकया नहीं है। आप इस बात को, क्योंकि जब आप अपनी उम्मत को इस बात की नसीहत करते थे कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, लिहाजा आप खुद भी उसके पाबंद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन तहज्जुद की नमाज जब पढ़ते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते थे। लेटने का स्टाइल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा था। ज्यादातर आप दाहिनी करवट लेटते थे। तो दाहिनी करवट लेटते थे तो कभी तकिया रखते थे सर के नीचे, तकिया पतली सी होती थी और उसके अंदर खजूल की छाल भरी हुई थी। कभी कभी क्या करते थे कि दाहिने हाथ को तकिया बना लेते थे और इसी हथेली पर रुखसार को रख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते थे। और अगर कभी मुख्तसर वक्त के लिए सोना होता था तो आप क्या करते थे कि इस पर टेक लगा लेते थे, समझ रहे ना, ऐसे लेटते थे और इस पर टेक लगा ले। इस पर आप ज्यादा देर तक सो नहीं सकते, आपको हर हाल में जग जाना थोड़ी देर में। तो जब आपको जल्दी जगना होता था तो आप क्या करते थे, दाहिने हाथ पर टेक लगाया और हाथ को क्या रखते थे, खड़ा रखते थे। तो आदमी 10-15 मिनट के अंदर आपको क्या है, उड़ जाना है। ज्यादातर आप दाहिनी करवट लेटते थे। जब तक आपका नींद गलबा नहीं हो जाता था आप पढ़ते रहते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते रहते थे, कभी जिक्र करते रहते थे, लेकिन आपकी ज़बान मुबारक हिलती रहती थी, क्योंकि बेकार लेटे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो। ये हमको अपनी आदत डाल लेनी चाहिए कि लेटे हुए हैं, आप नींद नहीं आ रही, मौलाना नींद नहीं आती, करवटे ना, नींद नहीं आ रही, जिक्र करो यार, लेटे क्या कर रहे हो इस वक्त, कोई काम भी नहीं कर रहे। अच्छा, जैसे जिक्र शुरू करोगे नींद आएगी, क्योंकि वो जो पार्टनर है वो चाहता है कि जिक्र नहीं करे। तो आप आदत डालें इसकी, जब नींद लेटते ही आप कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह कहते रहें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी एक तस्बीह को अपना विर्द बना लें, समझे नहीं। ये तो असल में क्या है, जब फाइल वहां खुलेगी तब मालूम होगा कि कितनी बड़ी बड़ी हम लोगों ने मेजर फॉल्ट किया और अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है। ये वो वक्त है जिसमें कोई काम हम नहीं, हम रोज चाहें तो करोड़ों नेकियां अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, बेमतलब की बर्बादी कर रहे हैं, लेटे हुए, आंख बंद किए हुए हैं, नींद आ नहीं रही, घंटा 2 घंटा ऐसे हम गुजारते हैं। एक मर्तबा का सुभान अल्लाह भी हदीस में आता है कि अगर आदमी दिल से कहता है तो जमीन आसमान के बराबर नेकी लिखी जाती है उसकी, समझे। ये तो जब फाइलें खुलेंगी तब मालूम होगा कि हमने कितना अपना वक्त गुजार दिया है, समझे। अभी कस्टमर आता है, आखिरी कस्टमर भी आने वाला रहा, शटर गिराने रहे तो फौरन शटर रोक देते, आप इसको भी ले लो, छोड़ना नहीं है उसको भी, वो पैसा आ रहा है, 5 ही पैसा चाहे 2 ही पैसा उससे प्रॉफिट हुआ, लेकिन शटर उठा देंगे, उससे सौदा कर लेंगे, फिर दुकान बंद करेंगे। ऐसे ही नेकी में भी शटर को उसी वक्त बंद करो जब बंद करने का टाइम है। लेटे हुए हैं, तस्बीह पढ़ते रहे अल्लाह। और ये जब ये सोचकर पढ़ेंगे, ये सुन्नत है ना, तो इस पर फिर सवाब बहुत बढ़ जाता है। पढ़ने का सवाब अपनी जगह और ये सोचकर करने का सवाब अपनी जगह, कि हमने सुन्नत समझ करके अगर ये किया ना तो फिर उसका सवाब अलग से हो जाता है। ये आपको बताया अभी इसके पहले कि जब हमारा अमाल अल्लाह के रसूल से टैली कर जाता है तो परवरदिगार आलम उस पर बहुत ज्यादा जो है वो अजर देता है। लिहाजा जब भी काम करें, कभी जिंदगी रही तो हम एक तकरीर पिछले 6 महीने तक तैयार कर रहे हैं, तैयार नहीं हो पा रही अभी वो, ये जो हमारी नीयतें हैं इस पर कैसे कैसे अजर मुरत्तब होता है, इस पर हम एक लंबी गुफ्तगू करने वाले हैं किसी वक्त, लेकिन वो तकरीर तैयार नहीं हो पा रही है अभी। तो इस तरीके से सुन्नत समझ करके दाहिनी करवट लेटें। अगर दाहिनी तरफ हाथ, हो सकता है बहुत से लोगों के हाथ रखने की आदत, लेकिन आज तक आपने सोचा ही नहीं है कि हम सुन्नत समझ कर करें। और आप रसूल क्या करते थे, जो कपड़ा आप तहबंद पहनते थे उस तहबंद को आप टांग देते थे, रात के लिए अलग से तहबंद रखते थे। बहुत से लोग करते हैं लेकिन मालूम नहीं है हमको ऐसा करना है, कर रहे हैं। तो आप अपने हज़्ज़े नफ्स के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए करें, अल्लाह के रसूल के लिए करें।
اس کی سنت کے اتباع میں کریں تاکہ ثواب ملے. اور پھر کیا کرتے ہم بھی روزانہ بستر جھاڑتے, اللہ کے رسول بستر جھاڑتے تھے. ہم نے یہ سمجھ کر کے بستر کبھی نہیں جھاڑا, اللہ کے رسول بستر جھاڑتے تھے. تو آپ اپنے کپڑے کو ٹانگ دیتے تھے, کپڑے کو ٹانگنے کے بعد بستر کیا کرتے تھے, جھاڑتے تھے. جھاڑنے کے بعد پھر آپ دائنی کروٹ لیٹتے تھے. اگر کبھی سیدھے لیٹ گئے, کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی کا دل چاہتا ہے سیدھے لیٹنے کے, جو لوگ موٹے ہوتے ہیں وہ سیدھا دادا نہیں لیٹ سکتے, ان کو ہر حال میں کروٹ ہی لیٹنا ہے. دبلے پتلے لوگ ہی سیدھے لیٹ سکتے ہیں. جب سیدھے لیٹتے تھے تو پیر کو پیر کے اوپر رکھتے تھے. پیر کو پیر کے اوپر رکھنے کی دو کیفیت ہے, ایک تو منع ہے, ایک سنت ہے. یہ جو لمبے لمبے جب آپ لیٹیں گے نا تو آخری حصہ یعنی یہ پنجہ پنجے کے اوپر رہے گا, یہ سنت طریقہ ہے. بات سمجھے بھائی, یعنی پیر کا پنجے کا حصہ پنجے کے اوپر رکھنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چت لیٹتے تھے تو اس میں کیا کرتے تھے کہ پیر کے اوپر پیر رکھتے تھے. ایک دوسرا طریقہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں کہ پیر کو موڑ لیتے ہیں اور اس کو گھٹنے کے اوپر رکھتے ہیں. اس پر منع دی آئی ہے. جب ہم لیٹتے ہیں بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ گھٹنے کو انہوں نے موڑ دیا اور موڑنے کے بعد دوسرا پیر اٹھا کر کے کیا کر دیا, انہوں نے اس پیر کے اوپر رکھ لیا. آرام بہت ملتا ہے, لیکن اس میں کیا ہے, سطر کھلتا ہے. آدمی کے سطر اگر سطر مثال کے طور پر سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں بھی ہے, لیکن آپ نے یہ سمجھ کر کے اللہ کے رسول نے منع ہی کیا ہے, جیسے ہی آپ یہ سمجھ کر کے پیر ہٹائیں گے ہزاروں رکعت کا ثواب ملتا ہے. معلوم آپ کو, یاد آ مثال کے طور پر عادت پڑ گئی ہے, فوراً یاد آیا کہ یار یہ تو منع ہے, فوراً ہٹا دیجئے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ثواب ہے نا, یہ بہت ڈگری ان کی بڑی ہائی ہے, کیونکہ اس میں اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لیٹتے تھے. فجر کی نماز جب اذان ہوتی یعنی تہجد پڑھ لیتے تھے, جب بھی اٹھتے تھے تو پہلے مسواک کرتے تھے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک بات دیکھی, غور سے سنیے گا. یہ جو مسواک ہے, ہم کو اس سے الرجی ہے, ہم مسواک نہیں کرتے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں, ہر سنت کے یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں گے تو سمجھیں گے, ورنہ یہ جائے گی باؤنسر. ہر سنت پہ ایک طریقہ ہے اور ایک مقصود ہے. نہیں سمجھے, پھر سے سنیں. جو بھی سنت آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ایم ہے, مقصد ہے. اس ایم کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. جیسے مسواک اب لے لیتے ہیں, مسواک کے پیچھے جو ایم ہے, جو مقصد ہے, وہ دانت کی صفائی ہے. اس کا طریقہ رسول نے کیا اختیار کیا ہے, مسواک کے ذریعے. اب اس میں دو ثواب ملتا ہے. ایک آدمی نے برش کیا, مقصد ہے صفائی, صفائی والا ثواب مل گیا. طریقے